بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزوں کے فوائد کے متعلق آپ حضرات سے گفتگو جاری ہے۔ پچھلے پیغام میں آپ حضرات کو روزوں کے 4 فوائد بتائے تھے۔ یہاں سے روزے کا 5واں فائدہ شروع ہوتا ہے۔ روزے کا 5واں فائدہ یہ ہے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو روزے دار کو فرشتوں سے قریب کرتا ہے، اور روزے دار فرشتوں کی محبت کا مرکز بن جاتا ہے۔ فرشتے روزے دار سے بے پناہ محبت کرنے لگتے ہیں۔ روزہ رکھنے کا 6واں فائدہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے بشری ظلمتیں اور انسان کے دل کے اندر جو کدورتیں بھری پڑی رہتی ہیں، وہ تمام کی تمام ظلمتیں اور کدورت انسان کی روزہ رکھنے سے صاف ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان کو اخلاقی اور روحانی ترقی حاصل ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات سے مستفیض ہونے کی، اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی روزے کا 7واں فائدہ یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ مشک سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک روزے دار کے منہ کی بو پسند ہے۔ روزے کا 8واں فائدہ یہ ہے کہ روزہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کا ثواب نہ تو فرشتے لکھتے ہیں اور نہ فرشتوں کو اس کے ثواب کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس لیے روزے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن خود ہی عطا فرمائیں گے، اور اتنا عطا فرمائیں گے کہ روزے دار دیکھ کر کے ثواب کو باغ باغ ہو جائے گا۔ روزے کا 9واں فائدہ یہ ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، لیکن اللہ نے کسی بھی عبادت کی نسبت اپنی طرف نہیں کی ہے، لیکن روزے کی کرامت اور اس کی محبوبیت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فانہ لی، کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، لیکن روزہ خاص میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ جیسے کہ تمام مساجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہیں، لیکن بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو خاص مقام حاصل ہے۔ بیت اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا گھر قرار دیا ہے، اس کی بزرگی کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے۔ اور روزے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بزرگی اور عظمت کی وجہ سے اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ تو یہ روزے کا 9واں فائدہ تھا۔ روزے کا 10واں فائدہ یہ ہے کہ روزے میں انسان کے جسم کے اندر چستی پیدا ہوتی ہے، اور انسان کا جسم بہت سی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کے جسم میں 11 مہینے جو خراب اور فاسد رطوبتیں جمع ہو جاتی ہیں، وہ 1 ماہ کے مسلسل روزہ رکھنے کے بعد تمام کی تمام برائیاں، تمام کی تمام وہ بیماریاں خشک ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، کہ جس طرح انسان کا مال زکوٰۃ نکال کر کے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، زکوٰۃ کے ذریعے اس کے مال کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے، اسی طرح روزہ رکھ کر کے انسان کے بدن کے فاسد مادے جن سے بیماریاں پنپتی ہیں، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، وہ تمام کی تمام میل کچیل انسان کے بدن کا روزہ رکھنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بدن کی زکوٰۃ ہے، انسان کے جسم کی زکوٰۃ ہے۔ ایسے ہی ایک حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھا کرو تندرست رہو گے، روزہ رکھا کرو تندرست رہو گے۔ روزے کا 11واں فائدہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے مزاج میں عاجزی و انکساری پیدا ہوتی ہے۔ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ بھوک اور پیاس کی تکلیف کیا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر غریب محتاج لوگوں کی پریشانی کا احساس ہوتا ہے۔ اگر مالدار لوگ، دولت مند لوگ روزے کی حالت میں بھی ان کو بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کرنا نہ پڑے، تو پوری زندگی، ساری زندگی ان کو بھوک اور پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے، بھوک اور پیاس کی تکلیف کیا ہوتی ہے، اس کا احساس نہیں ہوگا۔
اور اگر کوئی غریب آدمی اپنی ضرورت لے کر کے ان کے پاس آ جائے تو وہ کبھی اس کی ضرورت کا احساس نہیں کریں گے، کبھی ان کے دل میں ان کی ضرورت کا احساس نہیں ہو سکتا۔ اس لیے روزہ رکھنے سے انسان کے مزاج میں انکساری پیدا ہوتی ہے، غریب لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھوک اور پیاس کی شدت اور تکلیف کیا ہوتی ہے۔ ان کو احساس ہوتا ہے روزہ رکھ کر کے، یہ احساس ہوتا ہے کہ بھوک اور پیاس کی تکلیف کیسی ہوتی ہے۔ تو یہ روزے کا 11واں فائدہ تھا۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ روزے کے اس قدر فوائد اور فضائل سننے کے بعد بھی اگر کسی انسان کے دل میں روزہ رکھنے کا شوق پیدا نہ ہو تو اس سے بڑھ کر سنگ دلی اور کیا ہو سکتی ہے۔ سوچیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے لطف و کرم سے مجھے بھی اور آپ کو بھی اس مہینے کی برکات سے مستفیض فرمائے، اور اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس مہینے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔